یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ دنیا تعمیر کے ان معروف ماہرین نے جب ایک آئی سرجن کے ہاتھوں، جنہیں اس قسم کی تعمیر کا کوئی تجربہ نہ تھا، پیچیدہ تعمیری مراحل تشکیل پاتے دیکھے اور ایک ہی ہاتھ سے مختلف فنون لطیفہ، سنگ مرمر کی سائزنگ اور بیلسنگ، سنگ تراشی، سنگ مرمر پر کشیدہ کاری، خطاطی، مانی ہیز آرٹ ڈیزائننگ، رنگین پتھروں، قیمتی پتھروں کی پالش اور جڑاؤ کاری، عمارتی حسن اور اس طرح کے بہت سارے پہلو پر عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھا تو قدرت کے اس شاہکار کو اپنی خصوصی دلچسپی کے پیش نظر بطور مبصر تکمیل پذیر ہوتے ہوئے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اس کو فن تعمیر کا حسن لطافت یعنی پوئٹری ان آرکیٹیکچر قرار دیا۔ میرا نام کامل خان ممتاز ہے، میں آرکیٹیکٹ ہوں۔ آرکیٹیکچرل اسٹڈیز میری انگلینڈ میں آرکیٹیکچرل ایسوسیشن اسکول آف آرکیٹیکچر، دیٹ واز 57 سے 63، لانگ ٹائم اگو۔ کوئی 2 سال میں نے لندن میں پریکٹس ان ناٹ مائی پریکٹس، آئی ورک فار پریکٹسز، اور پھر کماسی ویسٹ افریقہ یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا 2 سال، اور اس کے بعد پھر شاکر صاحب نے بلا لیا نیشنل کالج آف آرٹس میں، تربیت فن تعمیر میں ہوئی، وہ تو جدید طرز تعمیر کے بارے میں۔ لیکن ایک وقت آیا جب میں بہت غیر مطمئن ہوا کہ یہ کچھ صحیح نہیں لگتا، اور پھر میں نے اپنے طور پہ، کیونکہ ہمارے کسی بھی اسکول میں ہمیں اپنی روایات کے بارے میں کوئی نہ بتاتا ہے سکھاتا ہے، بلکہ اس کو خاص طور پہ دبایا جاتا ہے، منع کو اس طرف سوچو بھی نہ۔ تو جب مجھے احساس ہوا کہ اپنی جہالت اور اب کچھ پتہ ہی نہیں، باہر سے پڑھ کے آ گئے دنیا بھر کے آرکیٹیکچر کے بارے میں، اپنا نہیں معلوم، نہ اپنی تاریخ نہ اپنی ثقافت، تو جو پھر میں نے اپنی کچھ اسٹڈی شروع کری، تو شروع دن سے ہی ایک طرح سے کھڑکی جیسے کھل جاتی دماغ میں، معلوم ہوا کہ یہ تو اصل ذخیرہ تو یہ ہے۔ تو وہاں سے پھر میں نے بڑا مشکل، کوئی استاد نہیں سکھانے والا، کوئی کتابیں نہیں، تو بڑی مشکل سے جو ہوا، اس وقت میں اس نہج تک پہنچ گیا تھا کہ کچھ بنیادی چیزیں جو روایتی ڈیزائننگ ہوتی ہے، اس کے اصول، طریقے، آداب، تو جہاں مثلا بہت ہی ایک سینٹرل چیز ہے کہ اس کی جیومیٹری اور تناسب اور ان چیزوں کا بڑا اہم خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایتی فن تعمیر کا ایک اصول ہے کہ آپ جو گزشتہ ماہرین ہیں، استاد ہیں، ان کے شاہکاروں کو اپنا نمونہ بنا کے اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک تر پہنچ سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ موتی مسجد دہلی کی نقشے پر یہ بنی ہو، تو مجھے یہ بالکل صحیح معلوم ہوا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، بلکہ ایک لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی کہ جب یہ کچھ میں ذہنی طور پہ سمجھ گیا تھا کہ کس طرح سے ڈیزائن ہونا چاہیے، ایک لحاظ سے انتظار تھا کہ کوئی تو آ کے روایتی نقشہ روایتی طریقے سے بنوانے والا کوئی آئے، کوئی آتے نہیں تھا۔ تو یہ بہت ہی عمدہ موقع ہمیں ملا اور ہم نے بڑی خوشی سے، لیکن وہی بات ہے، اس پہ بہت تحقیق کرنا پڑی، انٹرنیٹ سے نقشے، تصویریں، اس کا اسٹڈی، سمجھنا وغیرہ۔ تو اس طرح سے پھر وہ ایک کافی طویل ہمارا تعلق
اس کے نقشے بنانے اور تعمیر میں رہا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عجیب اور نایاب، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اس عمل میں بھی شریک ہو سکا، یہ اللہ کا شکر ہے، موقع دیا مجھے۔ تو اس پہ جب ہم نے کام شروع کیا تو جب اس کا بنیادی پلان سمجھ میں آیا کہ اس طرح ہونا چاہیے، تو ہم نے پھر پہلی بار موقع پہ جا کے سائٹ وزٹ بھی کیا۔ تو اس وقت تک میں تو سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے طور پہ کیا شروع کر دیا ہے، اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اصل موتی مسجد کی کیا ڈیزائن وغیرہ ہوتا تھا۔ تو پہلی تو حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ جب موقع پہ دیکھا جو ڈاکٹر صاحب نے آلریڈی کوئی 9 فٹ کھدوائی کرا چکے تھے، تو اس کا حدود اربع جو ہے وہ عین وہی تھا جو موتی مسجد کا تھا، یعنی اس سے پیشتر کے کسی آرکیٹیکٹ سے انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا۔ خیر، ہم نے کہا یہ عجیب اتفاق ہے، تکا لگ گیا ہوگا۔ سلام علیکہ یا نبی، 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 سلام علیکہ یا نبی۔ ڈیزائن کے دوران کئی بار ایسے ہوا، بلکہ ہر مرحلے پہ ہم جو چیز بنا کے دیتے تھے تو ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ کے وہ کبھی انہوں نے فوری یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کرو، کہنے لگے اچھا بتائیں گے آپ کو۔ وہ نقشہ لے جاتے تھے اور پھر ہفتے 10 دن بعد ان کا آنا یا فون پہ ہی کہہ دینا کہ جی وہ جو نقشہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ یوں چینج کریں، یا وہ کہہ دیتے تھے کہ جی اپروو ہو گیا۔ ہم سے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کس سے اپروو کرانا، خود ہی تو کلائنٹ ہیں، اور کس سے اپروو کرانا۔ یا نبی، سلام علیکہ یا نبی۔ تو اس طرح سے کئی چیزوں میں موقعوں پہ وہ ہمارا نقشہ اپروو ہو جاتا تھا یا نہیں اپروو ہوتا تھا، یا ترمیم ہونے کو ہدایت ہوتی تھی۔ تو صحن میں مثلاً موتی مسجد دہلی میں ایک تالاب ہے، حوض، وہ ایک دن ان کا فون آیا کہ جی وہ آپ نکال دیں اس میں سے۔ پھر اس کا جو سائز تھا صحن کا انہوں نے وہ بڑھوایا، کئی چیزیں تبدیل کروائیں۔ تو یعنی وہ ہو بہو موتی مسجد کی نقل تو ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے ہر لحاظ سے۔ وہ موقع الگ ہے، یہ اور ہے، دیہاتی علاقے میں سائز ہر چیز فرق ہے، لیکن اس کے آگے بھی اس میں بہت ساری تبدیلیاں ڈاکٹر صاحب نے خود کروائیں، اور یا نبی، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا نبی، علیکہ یا نبی۔ کام جب شروع ہوا تو ہر ڈیٹیل میں ان کی مکمل جو کوشش ہوتی تھی کہ اس میں کوئی کسر نہ رہ جائے، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ جب
ہم نے کہا کہ کیونکہ روایتی اس طریقے سے مسالہ بھی وہی ہونا تھا، اینٹ اور کنکر چونا وائٹ لائم کے ساتھ، تو انہوں نے کئی ٹیسٹس کروائے، سیمپلز بنوائے، اور وہ پھر ان کو دیکھا کون سا مضبوط ہے، پائیدار ہے، سیٹنگ کیسی ہوتی ہے، اور وہ اس پورے تجربات کر کے پھر فائنلی اس پہ آئے کہ جی کیا فارمولا، کتنا وائٹ لائم، کتنا کنکر، کتنا موٹا دانہ، یہ سب چیزیں اس میں کیا کیا ملانا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز، پتھر کا چناؤ، اتنا انہوں نے وقت لگایا، اور ہر بار آ جاتے تھے کہ جی یہ اس کو دیکھ لیں، یا ہم کہتے تھے جی یہ سیمپل دیکھ لیں، وہ پھر لیبارٹریز میں ٹیسٹ ہونا اس کا، تو مگر پھر بھی جب تک انہیں صحیح چیز نہیں ملی وہ پیدل گھومتے رہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول۔ پہلے شروع جو زمین کے نیچے کا حصہ ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے بلاکس بنتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے کٹرز لگوا لیے تھے، تو اس میں کٹنگ ہوتی رہتی تھی، وہ لگ گئے۔ اب جب زمین سے باہر نکلے ہیں تو یہاں پروگرام تھا بڑی بڑی سلوں کا استعمال ہونا تھا، کیونکہ اندر باہر اس میں کارونگ ہونی تھی، تو اس طرح کے نہیں چھوٹے چھوٹے ٹائل جیسے لگانے کی۔ یہ 4 انچ موٹی سلیں، بیچ میں اینٹوں کا اور چونے کی چنائی، لیکن اندر اور باہر دونوں طرف ماربل، اور ہمارا تو خیال تھا کہ جی پہلے ہی اتنا خرچہ ہی کیسے برداشت کریں گے، اور ہے بھی سارا والنٹری لوگ کر رہے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم اس میں فضول کوئی چیز نہ ہو، مہنگی کوئی چیز نہ ہو، لیکن ہر موقع پہ ڈاکٹر صاحب کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے کہ نہیں یہاں کیلیگرافی آنا چاہیے، ادھر پھول، کوئی کارونگ۔ تو ہم ہر دفعہ حیران ہوتے تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو، خرچہ ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب ہیں کہ وہ ایک سے ایک اس کو آرائش سے بھرتے چلے گئے۔ سامعین، مسجد پاک مکہ شریف کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تعمیر کا عمل زیادہ تر رات کے وقت مصنوعی روشنی میں لاؤڈ سپیکر پر نعت شریف کی مسلسل گونج میں ہوا۔ یہ اللہ پاک کا بے پایا کرم ہے کہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد برصغیر پاک و ہند میں یہ سنہری گھڑی آئی۔ یہ چیز ہمارے لیے باعث شکر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقبول عمارت میں ایک مزدور کے طور پر شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔